ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. گراف تھیوری ان الگورتھمس کے اس کورس میں ہم چیپٹر 6 ڈسکس کر رہے تھے اور یہ آج اس کا تیسرا اور آخری لیکچر ہے. ہم چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو ڈسکس کر رہے تھے اور اسی کو ہم مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. انڈائریکٹڈ گرافس کے لیے ہم نے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی. آج ہم ڈائریکٹڈ گرافس کے لیے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا ایپیسوڈ شروع کریں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ کومل سید ہیں. اس میں ان سارے ایپیسوڈز میں گراف تھیوری، الگورتھمس اور میتھمیٹکس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. لرننگ میں، سوال پوچھنے میں، سوالوں کے جواب دینے میں، مختلف ڈسکشنز کے اندر کومل ہماری مدد کرتی ہیں. اتفاق سے یاسر آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم کسی کوٹیشن سے یا کسی شعر سے، کسی مشہور شاعر کے کسی شعر سے یہ اپنا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. تو آج کے جو کچھ اشعار ہیں مرزا غالب کے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس کی کیا ریلیونس بنتی ہے آج کے لیکچر کے ساتھ اور آپ کس طریقے سے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں اس کو سننے کے بعد گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس پڑھنے کے لیے، یہ آج میں ناظرین آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا. یاسر ہمارے پاس نہیں ہے اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. مرزا غالب کے کچھ اشعار ہیں. کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے. بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے. اور آخری شعر ہے، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. تو ناظرین ہم اپنا ایپیسوڈ آج کا شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے چائنیز پوسٹ مین پرابلم انڈائریکٹڈ گرافس کے لیے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک انڈائریکٹڈ گراف ہے. ہم اس میں سے چائنیز پوسٹ مین کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈاک تقسیم کرے مختلف لینز کے اندر، مختلف روڈز کے اوپر جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کے اندر. اور ہم ایزیوم کر رہے تھے کہ انڈائریکٹڈ گراف ہے، آپ ایک لین کے اندر، آپ ایک ایج کے اوپر دونوں طرف سے ٹریورس کر سکتے ہیں. آپ لیفٹ سے رائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، رائٹ سے لیفٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. ہم نے الگورتھمس بھی ڈسکس کیے تھے کہ کس طریقے سے کچھ ایسے گرافس کے اندر جہاں پر یہ ممکن ہے کہ آپ ایگزیکٹلی چائنیز پوسٹ مین ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہر ایج کو ٹریورس کر کے واپس آ جائے. کچھ ایسے گراف بھی ہیں جہاں یہ ممکن نہیں ہے، وہاں پہ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اگر کچھ ایجز کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرتا ہے تو یہ ریپیٹیشن کم سے کم ہو. اس کا جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے اپنے پوسٹ آفس سے وہ تمام گھروں میں ڈاک ڈلیور کرنے کی کوشش کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، پھر واپس پوسٹ آفس آتا ہے، تو یہ ٹوٹل ڈسٹنس جو ہے اس کو ہم چاہ رہے تھے کہ منیمائز کر سکیں. تو یہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ کا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا. آج ہم یہی پرابلم جو چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو ڈائریکٹڈ گراف کے اندر سالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے سلائیڈ پر ایک ڈائریکٹڈ گراف نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو مختلف گھر نظر آ رہے ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے چائنیز پوسٹ مین کا کہ وہ صرف ایک ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے. وہ دو ڈائریکشنز میں ایک ہی سڑک پہ دو مختلف ڈائریکشنز میں موو نہیں کر سکتا. ڈائریکٹڈ لینز ہیں، ڈائریکٹڈ سڑکیں ہیں یا ڈائریکٹڈ ایجز ہیں. تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. کومل آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں اس حوالے سے؟ اس سے پہلے اگر ہم آگے چلیں، اگر آپ پچھلا ریوائز کر دیں کہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم سالو کس طرح کرتے ہیں. تو وہ میں آپ کو جیسے کہا کہ ہم نے انڈائریکٹڈ گراف کے لیے یہ پہلے ڈسکس کر لیا تھا اور میں یہ آج چاہوں گا کہ ہم جب ڈائریکٹڈ گراف کو ڈسکس کر رہے ہوں چائنیز پوسٹ مین کے حوالے سے تو اس وقت ہم ساتھ ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے جائیں کہ دیکھیں انڈائریکٹڈ میں ہم نے ایسے کیا تھا اور ڈائریکٹڈ گراف میں ہم ایسے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک نیا طریقہ ہوگا، ایک مزیدار طریقہ ہوگا. لرننگ کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ڈائریکٹڈ گراف کے اندر چائنیز پوسٹ مین پرابلم کے طریقے ہیں سالو کرنے کے، وہ ان کی سملیرٹیز کیا ہیں انڈائریکٹڈ گراف میں چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو سالو کرنے کے طریقوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ان کے ڈفرینسز کیا ہیں. تو ہم ساتھ ساتھ جب آگے چلیں گے تو انڈائریکٹڈ کو بھی ہم ریوائز کرتے چلے جائیں گے اور ڈائریکٹڈ کو بھی ہم آگے لے کے چلیں گے ساتھ ہی. آپ بتائیے اگر آپ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں. آئی تھنک ہم شروع کر سکتے ہیں اپنا آج کا ڈسکشن. آپ مجھ سے شروع میں یہ پوچھ رہی تھیں آج کے ڈائریکٹڈ گراف کو جب ہم سالو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم کیوں نہ انڈائریکٹڈ میں پہلے کنورٹ کر دیں. جی بالکل. آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ ذرا دوبارہ ایلیبوریٹ کر دیں. اگر کسی بھی گراف اگر ڈائریکٹڈ ہے تو اس کو ہم انڈائریکٹڈ میں کنورٹ کر کے کیوں نہیں سالو کرتے؟
تو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ڈائریکٹڈ گراف کو ہم پہلے انڈائریکٹڈ گراف میں کنورٹ کر دیں، اور اس کے بعد انڈائریکٹڈ کے طریقے تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ناظرین، آپ کے ساتھ ہم نے کئی مختلف مسائل ڈسکس کیے تھے، ڈسکور کیا تھا ایک ایفیشینٹ الگوریتھم جس طریقے سے ہم انڈائریکٹڈ گراف میں چائنیز پوسٹ مین پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک ٹرانسفارمیشن ہمیں بتائی ہے گراف کی، کہ پہلے ہم ڈائریکٹڈ گراف کو انڈائریکٹڈ بنا دیں، وہاں اس کو سالو کر لیں، اور وہاں سے سولوشن ہم امید کر سکتے ہیں غالباً کہ وہ ڈائریکٹڈ کے لیے بھی اپلیکیبل ہوگا۔ تو ناظرین آپ ذرا اس پہ ایک لمحے کے لیے یا کچھ لمحوں کے لیے سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم ڈائریکٹڈ کو انڈائریکٹڈ میں کنورٹ کر دیں اور وہاں سے اپنا سولوشن نکال لیں اور اس سولوشن کو پھر امپورٹ کر لیں، کومل آپ کو یقین ہے کہ یہ کام چلے گا اس طرح سے؟ آئی تھنک یہ ورک نہیں کرے گا، لیکن آپ دیکھ لیں کیونکہ ہم ڈائریکشن ہٹا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں کوئی پرابلم آ جائے اس ٹرانسفارمیشن کے تھرو۔ تو ناظرین یہ ذرا سوچیے اس کے بارے میں آپ کو آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس یا کچھ ڈائیگرامز رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کیا یہ کام کرے گا یا نہیں۔ میں الٹا کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹڈ گراف کی ڈائریکشنز ختم کر کے انڈائریکٹڈ بناؤں، میں انڈائریکٹڈ گراف سے شروع کر رہا ہوں اور اس پہ ڈائریکشنز ڈال رہا ہوں۔ یہ ایک مختلف طریقہ ہے، ایک بالکل انوکھا طریقہ ہے آپ کو پہلے سوال کا جواب دینے کا۔ دیکھیے یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے آپ کے پاس لیفٹ ڈائیگرام کے اندر، اور رائٹ ڈائیگرام میں نے ساری ایجز کے اوپر ویٹس نہیں ڈالے، ساری ایجز کے اوپر ڈائریکشنز نہیں ڈالی، صرف کچھ ایجز پہ ڈائریکشنز ڈالی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ گراف جو ہے اس میں تمام راستے ایک ورٹیکس پہ جا کے ختم ہو رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ گراف تو اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہی نہیں رہا ڈائریکٹڈ گرافس کی ٹرمینالوجی میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ U3 ورٹیکس پہ اگر آپ پہنچ جائیں تو وہاں سے وہ پوسٹ مین واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انڈائریکٹڈ گرافس اور ڈائریکٹڈ گرافس کا جو ہم تعلق سمجھتے ہیں یہ بالکل بہت ہی مختلف صورتحال بن جاتی ہے اگر آپ ڈائریکشنز اس طرح سے ڈالنا شروع کریں۔ تو یہ جو رائٹ گراف ہے، ڈائریکٹڈ گراف ہے، یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہے۔ آپ کسی ورٹیکس سے بھی کسی ورٹیکس تک، آپ ہر ورٹیکس سے ہر ورٹیکس تک یہاں نہیں جا سکتے، جبکہ جو لیفٹ گراف آپ کو انڈائریکٹڈ نظر آ رہا ہے یہ ایک کنیکٹڈ گراف ہے، یہاں پہ آپ ہر ورٹیکس سے ہر ورٹیکس تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈائریکٹڈ گراف میں نے آپ کو دکھایا، اس میں اسٹرانگلی کنیکٹڈ چونکہ یہ نہیں ہے، تو اس لیے اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چائنیز پوسٹ مین اپنی ڈاک تقسیم کر سکے، ایک جگہ سے جا کے دوسری جگہ جا سکے اور وہاں سے واپس بھی آ سکے، تو اس لیے یہ ناممکن ہوگا۔ اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئے آپ پہلے سوال کا جواب بخوبی دے سکتے ہیں اور خود ہی دے سکتے ہیں، مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ایک اور میں آپ کو ڈائیگرام دکھاتا ہوں کہ اب یہ گراف اب جو گراف میں نے آپ کو شو کیے ہوئے ہیں ڈائیگرامز کے اوپر انڈائریکٹڈ گراف ہے، اس سے میں نے ڈائریکٹڈ گراف بنائے ہیں دو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں، لیکن یہ پھر بھی مختلف گرافس ہیں، اور ان میں کیا اختلاف ہے وہ آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین اس گراف کے اندر یہ جو لیفٹ والا گراف ہے، اس میں آپ اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری برابر ہے سب کی، تمام ورٹیسز کی ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری تمام ورٹیکسز کی برابر ہے، جبکہ یہ جو گراف ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان ڈگری 3 ہے اور آؤٹ ڈگری 1 ہے۔ تو یہ گراف لیفٹ والے گراف سے مختلف ہے۔ لیفٹ گراف میں یہ ممکن ہے، جیسا کہ ہم پہلے شروع کے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ چائنیز پوسٹ مین ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرے اور پھر واپس آ جائے، جبکہ جو رائٹ گراف ہے جس میں ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری مختلف ہے مختلف ورٹیسز کی، کچھ ورٹیسز کی، وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس آ جائے، وہاں یہ ضروری ہوگا کہ وہ کچھ ایجز کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرے گا۔ اس کا مطلب ناظرین یہ ہوا کہ انڈائریکٹڈ گراف اور اس کا کورسپونڈنگ ڈائریکٹڈ گراف یا اس کے کورسپونڈنگ ڈائریکٹڈ گرافس بہت مختلف بن سکتے ہیں، اور وہاں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا کہ انڈائریکٹڈ میں اگر پرابلم سالو ہو سکتا ہے تو پھر ڈائریکٹڈ میں بھی سالو ہو جائے گا، یا ڈائریکٹڈ میں اگر سالو ہو سکتا ہے تو وہ انڈائریکٹڈ میں بھی سالو ہو جائے گا، یہ کہنا بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ٹرانسفارمیشن جو کومل آپ نے بتائی، اور آپ نے اچھا کیا بتا دی، اس لیے کہ یہ اس طرح کے سوال ہمارے ذہن میں ابھرنے چاہیے اور ان کے جواب بھی ابھرنے چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، اور اگر کیوں نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی کیا وجہ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین۔ دیکھیے
یہ میں آپ کو کچھ تھوڑے سے ایگزامپلس دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے, ایک فیلنگ آپ کے پاس بن جائے کہ ڈائریکٹڈ گرافس میں جو مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا وہ انڈائریکٹڈ گراف سے کس طرح مختلف ہوں گے. اس کمپیریزن کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ ہم اپنی انڈائریکٹڈ گرافس کی جو ایکسپرٹیز ہے ہم دیکھ سکیں کہ وہ کہاں استعمال ہو سکتی ہے, کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں استعمال نہیں ہو سکتی, اور اس میں ہمیں کیا تبدیلیاں کرنی پڑیں گی تاکہ ہم ڈائریکٹڈ گرافس کے چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو ایفیشینٹلی سالو کر سکیں. ناظرین یہ دیکھیے اس گراف کے اندر یہاں پر یہ جو آپ کو لیفٹ گراف نظر آ رہا ہے, میں اس کو انسرکل کر دیتا ہوں, اس میں ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری تمام ورٹیسز کی برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گراف کے اندر چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو سالو کرنا ہمارے جو پرانے الگوریتھمس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ بڑا آسان ہوگا, اور اس چائنیز پوسٹ مین کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی کہ اس لیے ہر ایج ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس ہو سکتی ہے اور وہ واپس بھی آ سکتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس میں اگر ہم ایک ایج ڈیلیٹ کر دیں یا کچھ ایجز ڈیلیٹ کر دیں تو اس سے یہ گراف, ہم گراف تھیوری کی ٹرمینالوجی میں کہیں گے کہ یہ یولیرین گراف سے نان یولیرین گراف میں تبدیل ہو گیا ایک ایج کو ہٹانے سے یا کچھ ایجز کو ہٹانے سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایج کو ہٹانے سے, جو یہاں پہ میں نے اورنج کلر میں شو کی ہوئی ہے, اس کو ہٹانے سے ہوگا کیا, جو ہمارا نیا گراف بنے گا وہ نان یولیرین ہوگا, اور اس میں کچھ صورتحال اس قسم کی ہوگی کہ اس میں دو طرح کے ورٹیسز ہوں گے. ایک تو اورنج ورٹیسز ہوں گے یا ان کو یلو ورٹیسز کہہ دیں جس میں ان ڈگری زیادہ ہے, اور کچھ ریڈ ورٹیسز ہوں گے, میں اس کو یہاں پر ریڈ کلر سے شو کر دیتا ہوں, کچھ ریڈ ورٹیسز ہوں گے جن میں آؤٹ ڈگری زیادہ ہے. تو یہاں پہ آؤٹ ڈگری زیادہ ہوگی اور یہاں پہ یلو ورٹیسز میں یا اورنج ورٹیسز میں ان ڈگری زیادہ ہوگی. اور کچھ ایسے ورٹیسز بھی ہوں گے ناظرین, اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ جو گرین ورٹیسز میں نے شو کیے ہوئے جہاں پہ ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری ایگزیکٹلی برابر ہے. تو یہ تین طرح کے ورٹیسز جو ڈائریکٹڈ گرافس میں آ جائیں گے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک ڈائریکٹڈ گراف کو, ایک نان یولیرین ڈائریکٹڈ گراف کو ایک نان یولیرین انڈائریکٹڈ گراف کے ساتھ. تو ناظرین تھوڑا سا اور آگے چلیں, آپ کو کچھ تھوڑا محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ جن مسائل کو ہم فیس کر رہے ہیں ڈائریکٹڈ گرافس کے اندر, وہاں پر کس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, وہاں پہ کس قسم کے مسائل ہمارا سامنا کریں گے. اب یہ ناظرین دیکھیے کہ یہاں پر ہم ایک ایج ایڈ کر رہے ہیں. یہ جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک کے اندر, اس میں اگر یلو ایج نہ ہو تو یہ یولیرین گراف ہے. اب اس میں جب ہم ایڈ کر دیتے ہیں ایک نئی ایج ہم نے ایڈ کر دی ہے, یہ جو ایج میں نے شو کی, تو اس ایج کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس ایک ریڈ ورٹیکس ایڈ ہو گیا جس کی آؤٹ ڈگری زیادہ ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, میں دوبارہ سے اس کو ریڈ کلر میں شو کر دیتا ہوں, اس کی آؤٹ ڈگری زیادہ ہو گئی ہے جو کہ پہلے برابر تھی ان ڈگری کے, اور جو یلو ورٹیکس ہے اس کی ان ڈگری زیادہ ہو گئی ہے. تو ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی مزیدار حقیقت ہے کہ جب بھی آپ نان یولیرین بنائیں گے کسی ڈائریکٹڈ گراف کو, چاہے آپ ایج ایڈ کر کے بنائیں اور چاہے آپ ایج کو ڈیلیٹ کر کے کسی ایک ایج کو یا کچھ ایجز کو ڈیلیٹ کر کے بنائیں, تو کچھ ورٹیسز کی آؤٹ ڈگری زیادہ ہو جائے گی اور کچھ ورٹیسز کی ان ڈگری زیادہ ہو جائے, اور کچھ ورٹیسز کی آؤٹ ڈگری اور ان ڈگری جیسے پہلے برابر تھی اب وہ برابر رہے گی. تو کومل آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیس جو ہمارے پاس ایجز ہیں وہ ایکول ٹو ڈیفیشنسی ہوتے ہیں, کیا یہ ہمیشہ ہر گراف میں ممکن ہے؟ آپ نے یہ سوال غالباً مجھ سے ذرا پہلے پوچھ لیا, ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں, لیکن میں ناظرین کو پہلے یہ ایک اور گراف دکھا دوں اور پھر آپ کا سوال مزید ریلیونٹ ہو جائے گا. اس میں آپ دیکھیے, اس میں ایک اور گراف ہے اور تھوڑا سا یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ گراف ہے یا زیادہ جنرل گراف ہے جو آپ کو ایک زیادہ بڑی پکچر شو کر رہا ہے, زیادہ ریئلسٹک پکچر شو کر رہا ہے. اس میں آپ دیکھیے, میں اورنج ورٹیسز کو پہلے انڈیکیٹ کر دوں. آپ کے اورنج ورٹیکس یہاں پر جو ان ڈگری ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ان ڈگری زیادہ ہے, اس کو ہم -1 اور -1 سے زیادہ ہے آؤٹ ڈگری کے. یہاں پر یہ بھی یلو ورٹیکس ہے -1, یہ بھی یلو ورٹیکس ہے -1,
اور یہ بھی یلو ورٹیکس ہے -1. ریڈ ورٹیسز میں آؤٹ ڈگری زیادہ ہوتی ہے اور اس کو ہم +1 کہیں گے. دیکھیں یہاں +2 ہو گئی ہے اور یہاں +1 ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی ساتھ ساتھ آپ کو سوچنی پڑے گی. اور کومل آپ سے یہ ڈسکشن ابھی ہو رہی تھی کہ یہاں پہ جو ریڈ ورٹیسز ہیں اس کا مطلب آؤٹ ڈگری زیادہ ہے, تو وہ کتنے ریڈ ہیں, یعنی کتنی زیادہ آؤٹ ڈگری ہے ان ڈگری کی نسبت, تو ایک نمبر بھی ایسوسیٹڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریڈ ورٹیسز ہیں وہ ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ وہ ورٹیسز ایک نان یولیرین ڈائریکٹڈ گراف کے اندر جن کی آؤٹ ڈگری ان ڈگری سے زیادہ ہے, اور یہ ریڈ ورٹیسز کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہ کتنی زیادہ ہے, وہ اگر 4 زیادہ ہے تو اس کا مطلب آؤٹ ڈگری اور ان ڈگری کا فرق 4 ہے. نان یولیرین ڈائریکٹڈ گرافس میں یلو ورٹیسز یہ شو کرتے ہیں کہ ان کی ان ڈگری زیادہ ہے اور اس کو ہم مائنس کہتے ہیں, اور ریڈ ورٹیسز ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ ان کی آؤٹ ڈگری زیادہ ہے اور ان کو ہم پلس کے طور پہ شو کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ ورٹیسز بھی ہیں جو جن کی ان ڈگری آؤٹ ڈگری کے برابر ہے, ان کو ہم گرین ورٹیسز سے شو کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں نمبر 0 کے طور پہ دیا ہوا ہے. 2 ورٹیسز ایسے ہیں جہاں پہ آؤٹ ڈگری اور ان ڈگری دونوں کی برابر ہے. ان ڈگری جن کی زیادہ ہے وہ ہمارے یلو ورٹیسز ہیں, یہ آپ کا ان ڈگری والے, اور جن کی آؤٹ ڈگری زیادہ ہے ان ڈگری سے وہ ہمارے ریڈ ورٹیسز ہیں جو اس میں. اچھا, کومل نے جو سوال پوچھا تھا اور بڑا ریلیونٹ سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ریڈ ورٹیسز کے ویلیوز کو جمع کر دیں, ایڈ کر دیں, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنے ریڈ ورٹیسز تھے, آؤٹ ڈگری کتنی زیادہ تھی ان ڈگری سے, اس میں وہ جو ایکسیس تھا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یلو ورٹیسز کے نمبرز کو بھی اگر آپ ایڈ کر دیں تو یہ ایکسیس اور جو ڈیفیشنسی ہے یہ ایگزیکٹلی برابر ہوگی. ناظرین یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے. کسی بھی گراف میں آپ یولیرین گراف سے شروع کریں اور آپ اس کو نان یولیرین بنانے کی کوشش کریں, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یا دکھایا, ایجز ڈال کے یا ایجز کو ڈیلیٹ کر کے. آپ دیکھیں جب ڈیفیشنسی +1 کی ہوگی اسی وقت ڈیفیشنسی -1 کی بھی ہو جائے گی ساتھ ہی. اگر ٹوٹل ڈیفیشنسی +5 کی ہوگی کسی گراف میں تو ٹوٹل ڈیفیشنسی -5 کی بھی ہو جائے گی. یہ ذرا سوچئے, اس کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا, بڑا مزیدار پرابلم ہے, دیکھیے گا اس کو ذرا غور سے. ہم آگے چلتے ہیں. تو ناظرین اب آپ ایک چھوٹا سا کمپیریزن انڈائریکٹڈ اور ڈائریکٹڈ گرافس کے اندر, کومل آپ کو یاد ہوگا انڈائریکٹڈ گراف میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو نان یولیرین انڈائریکٹڈ گرافس ہیں, یولیرین گرافس میں تو یہ ہوگا کہ ان ڈگری کا کانسیپٹ نہیں ہوتا انڈائریکٹڈ گرافس میں, بلکہ ہمارے پاس ڈگری کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو اس میں یولیرین گرافس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام ورٹیسز کی ڈگری آپ بتائیے برابر ہوتی ہے, تمام ورٹیسز کی ڈگری ایون ہوتی ہے, برابر نہیں ہوتی, ایون ہوتی ہے. جبکہ جو نان یولیرین انڈائریکٹڈ گرافس ہیں اس میں وہ چونکہ نان یولیرین ہے اس لیے ان سب ورٹیسز کی ڈگری ایون نہیں ہوگی, بلکہ کچھ ورٹیکس ایسے ہوں گے جن کی ڈگری آڈ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 طرح کے ورٹیسز ہوں گے, یا آڈ ہوں گے یا ایون ہوں گے. اور ان کے کوئی یہ بھی ساتھ ہوگا کہ کتنا آڈ ہے یا کتنا ایون ہے, نہیں, اس میں کوئی ہم فرق نہیں کر سکتے. ایسی کوانٹائزیشن کوئی نہیں ہوگی, یا وہ آڈ ڈگری ورٹیکس ہوگا یا وہ ایون ڈگری ورٹیکس ہوگا. جبکہ آپ کو جو رائٹ گراف نظر آ رہا ہے وہ رائٹ گراف جو ہے وہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ ڈائریکٹڈ گراف ہے اور ڈائریکٹڈ نان یولیرین گراف ہے. اس کے اندر جو ریڈ ورٹیسز ہیں اور یلو ورٹیسز ہیں, ایکسیس جہاں پر ہو رہا ہے اور جہاں پر ان ڈگری زیادہ ہے اور جہاں پہ ان ڈگری کم ہے, یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ریڈ ورٹیسز ہیں وہ کتنے زیادہ ریڈ ہیں, یہ بھی ایک ساتھ بات ہے, اور جو یلو ورٹیسز ہیں وہ کتنے زیادہ یلو ہیں, یہ بھی ساتھ ایک کوانٹیٹی بھی ایسوسیٹڈ ہے, ایک ایکسیس یا ڈیفیشنسی کا کانسیپٹ ورٹیسز کے درمیان موجود ہے. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. تو ناظرین یہ دیکھیے, یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے, ڈائریکٹڈ گراف ہے, اور یہ ڈائریکٹڈ گراف ایک یولیرین گراف ہے. میں آپ کو صرف دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ it is possible to traverse each edge exactly once in this graph because the in degree is exactly equal to out degree for every vertex. تو ایسے گرافس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, تمام ورٹیسز کو ہم گرین ورٹیسز کہیں گے, نہ ڈیفیشنسی ہے نہ ایکسیس ہے ان ڈگری کا اور آؤٹ ڈگریز کا کسی بھی ورٹیکس کے اوپر. تو یہاں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. ہمارے جو الگورتھمس ہم نے شروع کے لیکچرز میں پڑھے تھے اس کے ذریعے آپ چائنیز پوسٹ مین کو بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنا
روٹ کس طرح سے پلان کرے. اسے تھوڑی بہت انٹیلیجنس چاہیے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ وہ ادھر سے ادھر جائے پھر ادھر سے ادھر جائے تاکہ اس کو غیر ضروری طور پر کوئی ایج ٹریورس نہ کرنی پڑے. تو یہ تو مسئلہ ہوا یولیرین گرافس کا, ڈائریکٹڈ یولیرین گرافس کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر ہمارے پاس کوئی ایسا گراف ہے جس میں ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری برابر نہیں ہے تو وہاں پر کیا مسائل ہوں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ناظرین آپ کے سامنے جو گراف اس وقت بنا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے یلو اور ریڈ ورٹیسز کی نشاندہی نہیں کی, یہ تو آپ کو دیا گیا ہے, آپ کو گراف پرابلم کے طور پہ دیا گیا. اس میں ڈسٹنسز بھی انوالوڈ ہیں اور ڈسٹنس تمام ایجز کے جہاں پر کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا وہاں پر ڈسٹنس 1 ہے, سوائے اس ایج کے جہاں پہ ڈسٹنس ہم 20 شو کر رہے ہیں. تو یہ جو سڑک ہے یہ کافی لمبی ہے اور اس کا ڈسٹنس 20 کا ہے. اب ناظرین اس گراف کو ذرا غور سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ریڈ ورٹیسز بھی ہیں, یہ ہمارے پاس ریڈ ورٹیکس ہے اور اس میں ایکسیس جو ہو رہا ہے وہ 1 کا ہے. یہ ہمارا یلو ورٹیکس ہے اور اس میں ایکسیس -2 کا ہو رہا ہے. اسی طرح یہ ہمارا ریڈ ورٹیکس ہے جس میں ہمارے پاس ایکسیس 1 کا ہے اور یہ ہمارا گرین ورٹیکس ہے جس میں ان پٹ ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری ایگزیکٹلی برابر ہے. تو ناظرین میں آپ کو اس پرابلم کو ہم بائی انٹیوشن سالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ چائنیز پوسٹ مین کس طریقے سے, یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ بات تو طے ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرے اور اس کے بعد وہ واپس آ جائے. کومل آپ کو پریشانی تو نہیں ہو رہی کہ دو ورٹیسز کے درمیان 3 ڈائریکٹڈ ایجز ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر 3 گلیاں ہیں جو 2 ورٹیسز کے درمیان جاتی ہیں اور ان کو ہر صورت میں اس کو ٹریورس کرنا پڑے گا. تو اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایج نہیں ہے بلکہ یہاں پر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ 3 ایجز آپ کو نظر آ رہی ہیں, ان تینوں کو اسے ٹریورس کرنا پڑے گا. تو ناظرین کوئی الگورتھم بتائے بغیر میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک فیلنگز ڈیولپ ہو جائے, میں آپ کو اس کا سولوشن دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں چائنیز پوسٹ مین کے لیے کہ وہ ہر ایج کو کم از کم ایک دفعہ ٹریورس کر لے اور اس کے بعد جو ایکسیس ایجز وہ ٹریورس کرے وہ اس طرح سے ٹریورس کرے, وہ اس بات کا خیال رکھے کہ ٹوٹل ڈسٹنس جو وہ کور کرے ایک جگہ سے چل کے واپس آنے میں وہ کم سے کم ہو, تمام ایجز کم از کم ایک دفعہ ٹریورس ہو جائیں اور جو ٹوٹل ڈسٹنس کورڈ ہو وہ منیمم ہو. تو ناظرین یہ ایک سولوشن آپ کو نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس گراف کو یولیرین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ پہلے انڈائریکٹڈ گراف میں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ ہم نے گراف کو یولیرین بنانے کی کوشش کی تھی اور اس پروسیس کے اندر جب وہ گراف کس طرح یولیرین بنائیں گے کہ کچھ ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیں گے. ایجز کو ڈپلیکیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوگا کہ ان ڈگری کو آؤٹ ڈگری کے برابر کر دیں گے. جب کچھ ایجز ڈپلیکیٹ ہوں گی اور ان ڈگری آؤٹ ڈگری کے برابر ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گراف انڈائریکٹڈ گراف میں تو ان ڈگری آؤٹ ڈگری تو ہوتی نہیں ہے. جی انڈائریکٹڈ گراف میں ہم یہ کرتے تھے کہ جو ڈگری آڈ تھی اس کو ایون بنا دیتے تھے ایک نئی ایج ایڈ کر کے, اور وہ جو ڈپلیکیٹ کرتے تھے ہم ایج ایڈ نہیں کرتے تھے بلکہ ڈپلیکیٹ کرتے تھے. یہ پور چائنیز پوسٹ مین پرابلم کی ورژن کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو ڈپلیکیٹ کی ہم نے ایج ایگزسٹنگ ایج کو ڈپلیکیٹ کیا, اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اب چائنیز پوسٹ مین اس ایج کو 2 بار ٹریورس کرے گا. ٹھیک ہے, مطلب وہ اس کو اس کو اس بات کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ ایک ایج کو 2 دفعہ ٹریورس کرے, اس لیے کہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. تو ناظرین یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک سولوشن آپ کو نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب یہ گراف یولیرین بن گیا ہے. اس میں جو بلو ایجز ہیں یہ ڈپلیکیٹڈ ایجز ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ ایجز ڈپلیکیٹ کر دی جائیں تو اس کا مطلب ان ایجز پر سے چائنیز پوسٹ مین کو ہر صورت میں ایک دفعہ اور گزرنا پڑے گا. اب اس کی کاسٹ کیا ہوگی آپ ذرا کیلکولیٹ کریں. اس دفعہ دیکھیں آپ یہ 20 والی ایج جو ہے یہ ڈپلیکیٹ کی ہے, اس کا مطلب اس ایج سے اس کو 2 دفعہ گزرنا پڑے گا. اس کی کاسٹ کیا ہوگی, تو اس کی کاسٹ آپ کیلکولیٹ کیجئے گا. اب آپ دیکھیں یہ ایک اور طریقہ ہے, یہ ایک اور طریقہ ہے اس گراف کو, اس نان یولیرین ڈائریکٹڈ گراف کو یولیرین بنانے کا, یا دوسرے الفاظ میں چائنیز پوسٹ مین کو یہ بتانے کا کہ کچھ ایجز کو تم ٹریورس کرو, ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرو, اور اب کون سی ایجز ٹریورس ہو رہی ہیں, اب اور کچھ اور ایجز ٹریورس ہو رہی ہیں. اس میں بھی آپ کاسٹ نکال سکتے ہیں. اس کی کاسٹ یقیناً
پچھلے والے پرابلم کی کاسٹ سے کم نکلے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرابلم اگر ہم سالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا بہتر سولوشن ہے, یہ اس کا آپٹیمل سولوشن ہے. تو ناظرین, چائنیز پوسٹ مین پرابلم جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی صورتحال کچھ ایسی ہوگی کہ ہم چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے ایک ایج کو ہم ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کروانا چاہیں. یہ بھی ہم جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ہم جھاڑو لگانے والی مشین کی بات کر رہے تھے, گاڑی کی بات کر رہے تھے, یا پوسٹ مین کی گاڑی کی بات کر رہے تھے, تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سڑکوں کو ہم زیادہ دفعہ جھاڑو لگائیں یا ان کو زیادہ دفعہ ٹریورس کریں. کتنی دفعہ ٹریورس کریں یہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں دیا ہوا ہو, اور پرائس یا ہمیں کاسٹ بھی دی ہوئی ہو یا ڈسٹینس دیا ہوا ہو ایک ایج کو ٹریورس کرنے کا. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایج کو ایک خاص نمبر سے زیادہ دفعہ ٹریورس نہ کیا جائے. تو یہ لوور لمٹ اور اپر لمٹس کی بھی آج ہم بات کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا یہ سارے ایشوز جب ہم آگے چلیں. تو ناظرین, اب ہم ڈسکس کرنا کی کوشش کرتے ہیں, ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہم ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے کہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو ڈائریکٹڈ گرافس میں کس طرح سالو کرنے کی کوشش کریں اور کیا سملیرٹیز ہوں گی ہماری جو ڈائریکٹڈ گراف کی اپروچ ہے اس کی انڈائریکٹڈ گراف میں. کومل نے شروع میں مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ آپ انڈائریکٹڈ گرافس کے بارے میں جو ہمارے طریقے تھے, جو ہماری ٹیکنیکس تھیں, جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکور کی تھیں, وہ ہم ڈسکرائب کر دیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکرائب کرتے جائیں گے اور ان کو کمپیئر بھی کرتے چلے جائیں گے. اب ناظرین یہ دیکھیے کہ ہم, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہم چاہیں گے کہ گراف کو یولیرین بنانے کی کوشش کریں, اور یولیرین بنانے کی کوشش کریں اس کنڈیشن کے ساتھ, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ کہ جو ایجز ہم ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں وہ کم ویٹ کی ہوں. اب آپ دیکھیے یہ آپ کے سامنے دو گرافس جو نظر آ رہے ہیں, اس میں ہم یولیرین کیسے بنا سکتے ہیں. آپ یاد کریں کہ انڈائریکٹڈ گرافس میں ہم کیا کرتے تھے کومل, آپ کو یاد ہوگا گرافس میں ہم ہمارے پاس آڈ ورٹیسز کو ایون ورٹیسز کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے تھے. نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس آڈ ورٹیسز ہوتے تھے اور ایون ورٹیسز ہوتے تھے. تو ہم انڈائریکٹڈ گراف میں ہم یہ کیا کرتے تھے کہ ایک آڈ ورٹیکس کو دوسرے آڈ ورٹیکس سے کنیکٹ کر دیتے تھے. کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک پاتھ نکالتے تھے, اور اس پاتھ کے درمیان جو ایجز آتی تھیں ان کو ہم ڈپلیکیٹ کر دیتے تھے. تو ناظرین اب آپ ذرا یاد کریں, اور یہ میں آپ کو سلائیڈ دکھا دیتا ہوں. اس میں آپ دیکھیے یہ آپ کا انڈائریکٹڈ گراف ہے جس میں یہ دو ورٹیسز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جن کی ڈگری 3 ہے. باقی جتنے ورٹیسز بھی ہیں ان سب کی ڈگری آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایون تھی. تو اس میں ہم کیا کرتے تھے, ہم اس میں یہ کرتے تھے کہ دو آڈ ورٹیسز کے درمیان کوئی سے دو آڈ ورٹیسز لے لیں اور ان کے درمیان ایک پاتھ نکال دیں, اور اس پاتھ میں جو ایجز آ رہی ہوتی تھیں ان ایجز کو ہم ڈپلیکیٹ کر دیتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو وہ آڈ ورٹیسز تھے وہ ایون بن جاتے تھے. اب آپ کے پاس ڈائریکٹڈ گراف میں جو ڈائلیما آپ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر تو 3 طرح کے ورٹیسز ہیں. یہاں پہ ریڈ ورٹیسز ہیں جہاں پہ ایکسیس ہے, جہاں پہ آؤٹ ڈگری زیادہ ہے ان ڈگری کم ہے. یہاں پہ یلو ورٹیسز ہیں جہاں پہ ان ڈگری زیادہ ہے آؤٹ ڈگری کم ہے. یہاں پہ اب آپ سوچنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ریڈ والے ورٹیسز ہیں ان کو کنیکٹ کر دیں یلو والے ورٹیسز کے ساتھ تاکہ دونوں آپس میں مل کے گرین بن جائیں. نہیں, اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہمیں یلو سے پاتھ نکال کے ریڈ پہ لے کے جانا پڑے گا جی بالکل, یا ریڈ سے پاتھ نکال کے یلو پہ لے کے جانا پڑے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم یلو سے نکال کے پاتھ ریڈ تک لے کے جائیں. تو ناظرین یہ چھوٹی سی بات آپ خود سے بھی ڈسکور کر سکتے ہیں. انفیکٹ جو ہم نے ایگزامپلس پہلے آپ کو کروائے تھے تاکہ آپ کو ایک فیلنگ پیدا ہو جائے, آپ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اس میں ہم ایگزیکٹلی یہی کچھ کر رہے تھے. اور یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے جس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم یلو سے پاتھ نکال رہے ہیں, اور اگر یلو کی ویلیو -2 ہے تو اس کا مطلب ہمیں 2 پاتھ نکالنے پڑیں گے. اگر یلو کی ویلیو -5 ہے تو اس کا مطلب ہمیں 5 پاتھ نکالنے پڑیں گے. اگر کسی ریڈ ورٹیکس کی ویلیو 6 ہے +6 ہے اور ریڈ کی ویلیو ہمیشہ +6, اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایکسس ہے 6 آؤٹ گوئنگ ہے, اور جی وہ تو مطلب صحیح ہے آپ کو. لیکن اگر میں نے آپ سے کہا کہ اگر یلو کی ویلیو -5 ہے تو وہاں سے 5 پاتھ نکالنے پڑیں گے تاکہ وہ ورٹیکس جو ہے وہ گرین بن جائے. اگر کوئی ریڈ ورٹیکس کی ویلیو +6 ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہمیں 6 پاتھ اس کے اندر ابھی ڈالنے ہیں. اس کا مطلب اس میں ہمیں 6 پاتھ ڈالنے پڑیں گے.
یہ ناظرین آپ سوچنے کی کوشش کریں اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ +6 کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ 6 پاتھس آئیں گے تو پھر جا کے وہ ورٹیکس گرین ہوگا، تو پھر وہ ورٹیکس کی جو ایکسیس ہے اور جو بھی ایکسیس یا ڈیفیشنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ دیکھیے، میں دوبارہ سے وہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور کمپیریزن ہے آڈ ورٹیسز کا اور ڈائریکٹڈ گرافز کا انڈائریکٹڈ گرافز کے ساتھ۔ یہاں پر جو گراف میں نے شو کیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ آڈ ورٹیکس ہے جس کو ہم نے، اور یہ بھی ایک آڈ ورٹیکس ہے۔ یہ ایک اور کمپیریزن میں آپ کو شو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ڈائریکٹڈ گرافز کس طرح سے مختلف ہیں انڈائریکٹڈ گرافز میں۔ ہم وہ ساری جو مختلف پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں اگر میں 2 آڈ ورٹیسز کے درمیان ایک ایج ڈال دوں تو یہ دونوں آڈ ورٹیسز ختم ہو جاتے ہیں اور یہ گراف یولرین بن جاتا ہے۔ لیکن ناظرین اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے جس میں یہ ریڈ ورٹیکس ہے جس میں کہ آؤٹ ڈگری زیادہ ہے، اور یہ ایک یلو ورٹیکس ہے جس میں ان ڈگری زیادہ ہے۔ اس میں اگر میں ایک ایج یہاں سے ڈال دوں، ریڈ ورٹیکس سے یلو ورٹیکس کی ڈال دوں، ریڈ ورٹیکس سے یلو ورٹیکس کی طرف ایک ایج ڈال دوں، تو وہ ریڈ ورٹیکس اور زیادہ ریڈ ہو جائے گا۔ اس کی ویلیو پہلے +1 تھی، اب وہ +2 ہو جائے گی، اور جو یلو ورٹیکس تھا وہ -1 تھا، اب وہ -2 ہو جائے گا۔ تو یہ آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، یہ اب +2 ہو گیا اور وہ -2 ہو گیا۔ اسی طرح ایک ایج اور ڈال دیں، وہ +3 ہو جائے گا، وہ لیکن اگر آپ الٹا چلیں، اگر آپ یلو سے ریڈ کی طرف ایک پاتھ نکال کے ڈال دیں تو پھر وہ جو ان کی جو ویلیوز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آخر کار وہ جا کے 0 ہو جائیں گی۔ تو یہ اس کے پیچھے جو بیسک آئیڈیا آپ ناظرین دیکھیں، یہ تھا جو کار فرما نظر آئے گا آپ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈائریکٹڈ گرافس میں ہم ایک پاتھ نکالتے تھے آڈ ورٹیکس سے ایک آڈ ورٹیکس تک، جبکہ ڈائریکٹڈ گرافس میں ہمیں ملٹیپل پاتھس نکالنے پڑیں گے، ایک یلو ورٹیکس سے ملٹیپل پاتھ ایک ہی یلو ورٹیکس کے، اگر وہ یلو ورٹیکس کی ویلیو 1 سے زیادہ ہے اس تک، وہاں سے ریڈ ورٹیسز تک نکالنے پڑیں گے۔ تو اب آپ یاد کریں ناظرین کہ انڈائریکٹڈ اور ڈائریکٹڈ گرافس میں ایک اور ہم کمپیریزن سلائیڈ آپ کے سامنے ہے کہ only one path between any two odd vertices will neutralize them، اور ہم وہاں پہ یہ کرتے تھے کہ پیئرنگ کر لیتے تھے آڈ ورٹیسز کی اور پھر میچنگ کرتے تھے آڈ ورٹیسز کی انڈائریکٹڈ گرافس کے اندر۔ ڈائریکٹڈ گرافس میں ہم کیا کریں گے، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ملٹیپل پاتھس نکالنے پڑیں گے آپ کو یلو ورٹیکس سے، اور ملٹیپل پاتھس آپ کو ڈالنے پڑیں گے ایک ریڈ ورٹیکس کے اندر۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھیے، یہ پیئرنگ آف ورٹیسز کی بات ہو رہی ہے۔ کومل نے سوال پوچھا تھا کہ ہم انڈائریکٹڈ گرافس میں کیسے کرتے تھے، تو ناظرین آپ دیکھیے کہ ہم یہ پیئرنگ کرتے تھے یا میچنگ نکالتے تھے انڈائریکٹڈ گرافس کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہاں سے منیمم ویٹ میچنگ نکالنے کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سے 2 ورٹیسز کو ہم پیئر کریں یا ان کو آپس میں اس ورٹیکس کا پاتھ اس ورٹیکس کے ساتھ نکالیں اور ایک اور پیئر میں اس ورٹیکس کا پاتھ کسی دوسرے ورٹیکس کے ساتھ، تو وہ پیئرنگ ہمیں منیمم ویٹڈ پرفیکٹ میچنگ سے نکل آتی تھی۔ لیکن جو ڈائریکٹڈ گرافس ہیں ناظرین، ان میں پیئرنگ کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یلو ورٹیکس سے ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ پاتھ نکالنے پڑ جائیں۔ تو یہ ایک ڈائلیما ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ ذرا سوچئے۔ تو یہ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور اب میں آپ کو ذرا زیادہ ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں ان سوالوں کو جن کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے، اور وہ سامنے آپ کے سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مختلف شیڈز کیا ہوں گے پرابلمس کے، اور یہ شیڈز کا ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں ناظرین کہ مختلف شیڈز کو سالو کرنے کی کمپلیکسٹی مختلف ہوگی، مختلف شیڈز کو سالو کرنے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی، کتنی کوئی چیز مشکل ہے، اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہے، اس کو ڈسکور کرنا کتنا مشکل ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو پہلا شیڈ تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایوری ایج ٹو بی ٹریورس ایٹ لیسٹ ونس۔ یہ چائنیز پوسٹ مین کا بڑا ہی روڈیمنٹری قسم کا ورژن ہے، اس میں کاسٹ یا ڈسٹینسز بھی انوالو نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کسی گراف کو، کسی بھی ڈائریکٹڈ گراف کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹڈ یولرین گراف بنا دیا جائے۔ ہم یہاں پہ
منیمائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کوئی چیز. تو یہ ایک بڑا سمپل سا پرابلم ہے, اسٹارٹر کے طور پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ایوری ایج ٹو بی ٹریورسڈ ایٹ لیسٹ ونس, اور ساتھ منیمم ڈسٹینس کور ہو. تو یہاں ہم ڈسٹینس کو بھی منیمائز کرنے کی کوشش کریں, یہ ایک منیمائزیشن پرابلم آ جاتا ہے. تو جو پہلا پرابلم ہے اس پرابلم سے ہم دوسرے پرابلم پہ کیسے جا سکتے ہیں, منیمائزیشن کا پرابلم اس کے اوپر لگا کے. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوری ایج ٹو بی ٹریورسڈ ایٹ لیسٹ کے ٹائمز, ون کی بجائے اب ہم نے کے ٹائمز کہہ دیا کہ اتنی دفعہ اس کو ٹریورس کرنا ضروری ہے, اور منیمم ڈسٹینس بھی کور ہونا چاہیے ساتھ ہی. یہ تھرڈ پرابلم تھا. اور جو لاسٹ پرابلم ہے اور جو بڑا مزیدار پرابلم ہے جو کہ سالو ہو سکتا ہے, اس کو ہم نے انڈائریکٹڈ گراف کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا تھا, اور ہم نے اس کو اوپن چھوڑ دیا تھا کہ کیا یہ ہم سالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا, ریوائز کرنے کی کوشش کیجیے گا. لاسٹ پرابلم یہ ہے کہ ایوری ایج ٹو بی ٹریورسڈ ایٹ لیسٹ ایک لوور باؤنڈ بھی دی ہوئی ہے, اتنی دفعہ ہم نے ہر صورت میں اس کو ٹریورس کرنا ہے, ایٹ لیسٹ اتنی دفعہ ضرور ٹریورس کرنا ہے, اور ایک اپر باؤنڈ بھی دی گئی کہ اس سے زیادہ دفعہ ہم نے اس کو ٹریورس نہیں کرنا, اور ساتھ ہی کاسٹ کو بھی ہم نے منیمائز کرنا ہے. تو تین چیزیں اب آپ دیکھیں آ گئی ہیں. لوور باؤنڈ آ گئی ہے, لوور لمٹ آ گئی ہے کسی ایج کو ٹریورس کرنے کی, اتنی دفعہ کم از کم ہمیں ضرور ٹریورس کرنا ہے. ایک اپر لمٹ بھی آ گئی ہے کہ اس سے زیادہ دفعہ ہم نے ٹریورس نہیں کرنا, اور ساتھ ہی منیمم کاسٹ بھی ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے کومل, اس سے پہلے کہ ہم ایک جو ریئل سٹاف ہے اس کی طرف موو کریں؟ جی نہیں, چلیں جی. ناظرین یہ آپ کے سامنے ایک گراف ہے. ہم پہلا پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایوری ایج ٹو بی ٹریورسڈ ایٹ لیسٹ ونس. اس میں جو ریڈ ورٹیکس ہے ایک, اس کی میں آپ کو نشاندہی کرا دوں یہاں پر. یہ ریڈ ورٹیکس ہے جس کی ویلیو +2 ہے, یہ +1 ہے, اور یہ بھی +1 ہے. جبکہ جو یلو یا اورنج ورٹیسز ہیں وہ -3 اور -1 کے برابر ہیں. اب آپ بتائیے کومل کہ اس پرابلم کو ہم نے ہر ایج کو ٹریورس کرنا ہے ایٹ لیسٹ ونس, اور ہم نے کاسٹ کی پرواہ نہیں کرنی اس وقت. اس کو ہم کسی طرح یولرین بنانا چاہتے ہیں, بتائیں کیسے بنائیں اس کو یولرین؟ کیونکہ یہ گراف جو ہے یہ ڈائریکٹڈ ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے وہ ورٹیسز جو ایکسیس میں ہیں ان کو پیر اپ کریں ود ورٹیسز جن کی ڈیفیشنسی ہے. مجھے یہ بتائیے نا, ایک گراف اس میں یلو ورٹیکس ہے جس کی ڈیفیشنسی 3 ہے, اس کو ہم کہتے ہیں -3 ہے, ٹھیک ہے. تو اس ورٹیکس سے ہم کیا کریں؟ اس ورٹیکس سے ہم 3 پاتھ نکالیں. اس ورٹیکس سے ہم 3 پاتھ نکالیں جو کہ ریڈ ورٹیکس کے ساتھ جا کے ملیں. اور مطلب یہ ہوا کہ اس اورنج ورٹیکس اس کے اندر 2 ہیں, تو اس کا مطلب یہ -3 والا اورنج ورٹیکس جو ہے اس میں سے 3 پاتھ نکلنے چاہیے, اور جو -1 والا اورنج ورٹیکس ہے اس میں سے ایک پاتھ نکلنا چاہیے. ورٹیکس 10 جس کو ہم کہہ رہے ہیں, نمبر اس کا 10 ہے, تو اس میں سے ایک پاتھ نکلنا چاہیے. اور -3 اور -1 ملا کے -4 ہوتا ہے. اور ریڈ ورٹیسز کو بھی آپ ایڈ کریں, ہم نے شروع میں ناظرین دیکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایکسیس ہے وہ ایگزیکٹلی ڈیفیشنسی کے برابر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 4 سے 3 پاتھ نکلنے چاہیے, نمبر 10 سے ایک پاتھ نکلنا چاہیے, اور ورٹیکس 6 پہ ایک پاتھ پہنچنا چاہیے تو وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا. ورٹیکس 9 پہ 2 پاتھ پہنچنے چاہیے, اور ورٹیکس 1 پہ ایک پاتھ, اور ورٹیکس 1 پہ ایک پاتھ پہنچنا چاہیے. اور یہ آپ کسی طرح سے بھی پہنچا دیں, ہمیں شارٹیسٹ پاتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی پیئرنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی اور چیز کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس یہ کر دیں, پاتھ نکال دیں, اور وہ پاتھ میں جو ایجز آئیں گی ان کو ڈپلیکیٹ کر دیں. تو یہ گراف ڈائریکٹڈ گراف نان یولرین تھا, یہ یولرین بن جائے گا. اور ہم نے اس میں کاسٹ کی پرواہ نہیں کی. کاسٹ کی پرواہ ان ٹرمز کے کتنی ایجز آئیں ہم نے ڈپلیکیٹ کی ہیں, ایک چائنیز پوسٹ مین کو کتنی ایجز کو ٹریورس, اس لیے کہ ایجز کے اوپر ویٹس نہیں ہیں تو ہم ہر ایج کا ایک ویٹ ایزیوم کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. ہو سکتا ہے زیادہ ایجز اسے ٹریورس, لیکن گراف کو ہم نے یولرین بنا دیا ہے. اب ہم چائنیز پوسٹ مین کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اگر تھوڑا سا خیال رکھے تو کس طریقے سے وہ اپنا روٹ سلیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ جہاں سے چلا تھا وہاں پہ پہنچ جائے, اور ساری ایجز جس میں جو ڈپلیکیٹڈ ایجز ہیں وہ بھی شامل ہیں, ان کو ٹریورس ایک دفعہ وہ کر کے ایگزیکٹلی ایک دفعہ کر کے وہ واپس آ جائے. تو یہ مسئلہ تو پہلا والا پرابلم تھا جو ہم نے سالو کر لیا, جس میں کاسٹ کی ہم نے فکر نہیں کی. اب دوسرا پرابلم ہم دیکھتے ہیں. اس میں ناظرین آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت ہے, آپ کی جو انوویشن آپ کے ذہن کر سکتا ہے, جو نئے خیالات آپ سوچ سکتے ہیں,
جو آپ کی جو ذہنی ورزش کی مجھے ضرورت ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس میں میرا ساتھ دیں. یہ ایک ایسا گراف ہے جس میں ہمیں کاسٹ کو بھی منیمائز کرنا ہے. ہم نے اس کو یولیرین بنانا ہے. ہم نے جو وہی گراف ہے جو پہلے تھا, لیکن نمبر 4 سے اب 3 پاتھ نکالنے ہیں کومل ہم نے جی. اور نمبر 10 سے ہم نے ایک پاتھ نکالنا ہے. ریڈ ورٹیسز 6 نمبر پہ ایک پاتھ پہنچے گا اور ریڈ ورٹیکس نمبر 9 پہ 2 پاتھ پہنچیں گے اور ریڈ ورٹیکس نمبر 1 پہ ایک پاتھ پہنچے گا. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ وہ منیمم ہو. تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا بہت ملتا جلتا پرابلم ہے وہ پیئرنگ کے ساتھ جو انڈائریکٹڈ گرافس میں ہم کرتے تھے, لیکن چونکہ ورٹیکس 4 سے ہم نے 3 پاتھ نکالنے ہیں تو یہاں پہ پیئرنگ اس طرح سے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ یا تو 4 کو آپ ورٹیکس 4 کو ٹرپلیکیٹ کر دیں, پھر تو آپ شاید میچنگ پرابلم کے ذریعے اس کو سالو کر سکتے ہیں. اس وقت آپ سالو نہیں کر سکتے. تو کومل آپ مجھے اس پرابلم کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیں. مثال کے طور پہ 4 ورٹیکس سے 3 پاتھ نکلنے ہیں اور سپوز میں یہ کرتا ہوں کہ ورٹیکس 4 سے ایک پاتھ ورٹیکس 1 کو جانا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ورٹیکس 1 جو ہے وہ پلس ورٹیکس ہے اور ورٹیکس 4 جو ہے وہ -3 ورٹیکس ہے. تو ایک پاتھ تو 4 میں سے نکلے گا, وہ کہاں جائے گا مجھے پتا نہیں, لیکن ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ 1 ورٹیکس پہ جا رہا ہے. تو اب ہم 4 سے 1 تک کا کیا کریں؟ 4 سے 1 تک کا ہم ایک اور شارٹیسٹ پاتھ نکالیں. آپ کے خیال میں شارٹیسٹ پاتھ نکالیں, یہ بات تو آپ کے ذہن میں. تو اس کا مطلب یہ کہ ورٹیکس 4 سے ہم 1 تک کا بھی شارٹیسٹ پاتھ نکال لیں, ہم ورٹیکس 4 سے ورٹیکس 9 تک کا بھی شارٹیسٹ پاتھ نکال لیں, ہم ورٹیکس 4 سے ورٹیکس 6 تک کا بھی شارٹیسٹ پاتھ نکال لیں. اور اسی طرح ورٹیکس 4 کے ساتھ ساتھ ورٹیکس 10 کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا نا, وہاں سے بھی ہمیں ایک پاتھ نکالنا ہے. تو وہاں سے جو ایک پاتھ نکالنا ہے ہم نے, اس کا ہم سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے وہ 6 پہ جا رہا ہوں, تو 10 کا 6 تک بھی ایک شارٹیسٹ پاتھ نکال لیں, 10 کا 1 تک کا بھی ایک شارٹیسٹ پاتھ نکال لیں اور 10 کا 9 تک کا بھی ایک شارٹیسٹ پاتھ نکال لیں. اور جو ریزلٹنگ گراف بنتا ہے ناظرین وہ آپ کے سامنے یہاں پہ میں شو کر رہا ہوں. یہ وہ گراف ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ ایک کمپلیٹ بائی پارٹائٹ گراف نہیں ہے. اس میں جو پہلی پارٹائٹ ہے اس میں کم ورٹیسز ہیں اور جو دوسری جو یلو پارٹائٹ ہے وہ آپ کے اورنج ورٹیسز پہ جہاں پہ ڈیفیشنسی ہے وہ یہاں سے پاتھ نکلنے ہیں یہ ان کو شو کر رہا ہے. جو ریڈ ورٹیسز ہیں وہاں پہ ایکسیس, وہاں پہ پاتھ پہنچ رہے ہیں, یہ بی پارٹائٹ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, دوسری پارٹائٹ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو اب آپ اس گراف پہ کیا کریں گے, یہ ناظرین یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. کومل آپ کے خیال میں کیا کریں اس کے اوپر؟ اس کیس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو پاتھ نکل رہے ہیں اور ریڈ ورٹیسز تک جا رہے ہیں تو بیچ میں جن ورٹیسز کو ہم ٹریورس کرتے ہیں ان کی ڈگری ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے. نہیں وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کومل, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 4 سے ہم نے 3 پاتھ نکالنے جی اور 10 سے ہم نے ایک پاتھ نکالنا ہے. اب 4 سے ہم کن ورٹیسز تک 3 پاتھ نکالیں اور 10 سے ہم کس ورٹیکس تک. تو یہ پرابلم جو ہے ناظرین یہ ماڈل ہو رہا ہے ایک ایسے پرابلم کے اوپر جو پرفیکٹ میچنگ ہوتی ہے. پرفیکٹ میچنگ اس وقت ہوتی جب اے پارٹائٹ اور بی پارٹائٹ برابر ہوتی. جی. اب اے پارٹائٹ کا سائز بی پارٹائٹ کے سائز سے مختلف ہے. 4 سے 3 پاتھ نکلنے ہیں اور 10 سے صرف ایک پاتھ نکلنا ہے. تو ناظرین دیکھیں یہاں پہ پرفیکٹ میچنگ کا کانسیپٹ جو ہم نے انڈائریکٹڈ گرافس میں استعمال کیا تھا وہ نہیں چل سکتا. ایک طرح سے وہ چل سکتا ہے, کومل کی بات صحیح ہو سکتی ہے, اگر ہم 4 کو ٹرپلیکیٹ کر دیں تو پھر شاید یہ ممکن ہو. لیکن اس کی جو جنرل شکل ہے ناظرین وہ اب آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کریں, وہ آپ کو اس سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہے. اور یہ دیکھیے ہم نے یہاں پہ کیا کیا, ہم نے وہ جو پرانا گراف تھا ہمارا وہ اسی طرح ہم نے یہاں پہ ڈپلیکیٹ کر دیے. یہ آپ کا وہ گراف ہے اور ساتھ ہی ہم نے جس میں شارٹیسٹ ڈسٹینسز تھے نا آپ کو یاد ہوگا, اور ساتھ ہی ہم نے یہ کیا کہ اس کو نیٹ ورک فلو پرابلم بنا دی ہے. یہ جو ہم نے انوویشن کی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مجھے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن کھلا ہوا ہو, آپ اپریشیٹ کر سکیں کہ یہ جو ایک مزیدار ایک انٹیلیجنٹ ٹرانسفارمیشن ہم نے کی ہے کہ اس کو ہم نے نیٹ ورک فلو پرابلم کیسے بنا دی ہے. جو
جو بھی ایجز جا رہی تھیں 4 سے یا 10 سے ایک پارٹائٹ سے دوسری پارٹائٹ تک، ان ایجز کو ان پہ ہم نے ایک کیپیسٹی ڈال دی ہے اور وہ انفائنائٹ کیپیسٹی ہے، اور ان پہ ایک کاسٹ بھی ڈال دی ہے، اور وہ کاسٹ وہی ہے جو پہلے تھی، جو شارٹیسٹ ڈسٹینسز ہم نے نکالے ہوئے تھے. اور ساتھ ہی ہم نے 4 اور 10 کو ایک ایس ورٹیکس سے ریپرزینٹ سے کنیکٹ کر دیا، ایک سورس ورٹیکس سے کنیکٹ کر دیا، اور ایس ورٹیکس سے ہم نے جو ایج نکال کے 4 پہ ڈالی ہے اس کی کیپیسٹی ہم نے 3 کیوں رکھی ہے کومل؟ اس کی کیپیسٹی ہم نے 3 اس لیے رکھی ہے کیونکہ جو ہمارے پاتھ نکل رہے ہیں جو 4 سے پاتھ نکل رہے ہیں جی وہ ان کو 3 ہوں گے. نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں 3 پاتھ چاہیے. تو ہم چاہتے تھے کہ 4 سے 3 پاتھس نکلیں، تو اس لیے ہم نے ایس سے جو ایج جا رہی ہے 4 کی طرف اس کی کیپیسٹی ہم نے 3 رکھ دی ہے کہ اس میں سے 3 کا فلو ہو سکتا ہے، اور اس کی کاسٹ 0 کر دی ہے ہم نے. اور اسی طرح سے جو ایج 10 کو جا رہی ہے ایس کی طرف سے اس کی ہم نے کیپیسٹی 1 کر دی ہے. اب آپ دیکھیے، اور اسی طرح 1 اور 6 اور 9 سے ہم نے ٹی پر ڈال دی ہے، ٹی پر ہم نے فلو ڈال دی ہے، ٹرمینل ورٹیکس پہ یا ڈیسٹینیشن ورٹیکس پہ ڈال دی ہے، اور یہاں پر ہم نے کیپیسٹی 1 رکھی ہے، اس لیے کہ 1 کی ویلیو 1 ریڈ ورٹیکس تھا، اس کا جو ایکسس تھا وہ صرف 1 تھا. تو اب ہم نے ناظرین دیکھیں یہ کس طریقے سے ہم نے گراف کو ایک نیٹ ورک فلو گراف کے اندر کنورٹ کیا ہے. اب اس گراف کے اندر اگر ہم میکسیمم فلو نکالیں اور وہ میکسیمم فلو ہمیں مل جائے گا، یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس ہم میکسیمم فلو ایس سے ٹی تک 4 یونٹ کا کرا سکتے ہیں؟ جی کیا یہ گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ گارنٹیڈ ہے کیونکہ ہماری جو ایکسس ہے وہ ڈیفیشنسی کے ہمیشہ برابر ہوگا. ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ ہماری جو ایجز ہیں ان کے اوپر کوئی اپر باؤنڈز نہیں ہے. جی بالکل. اور وہ اپر باؤنڈز جو ہم نے ڈالی ہوئی ہیں نیٹ ورک فلو گراف کے اندر وہ ہم نے انفائنائٹ ڈالی ہوئی ہیں. اس لیے انفائنائٹ ڈالی ہوئی ہیں کہ ہمارا جو پرابلم تھا اس میں اپر باؤنڈز نہیں تھی، اور نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ انفائنائٹ تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ 4 کا فلو تو گارنٹیڈ ہو سکتا ہے، اگر ہم میکسیمم فلو اس میں کروانے کی کوشش کریں تو وہ 4 کا فلو ہمیں گارنٹیڈ ہے کہ وہ ہمیں مل جائے گا. سوال یہ ہے کہ وہ منیمم کاسٹ پہ کرانا ہے. تو میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کا پرابلم اگر ہم سالو کر دیں تو یہ پرابلم ہمارا سالو ہو جاتا ہے. تو ناظرین دیکھیے ہم اس پرابلم کو کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. تو ناظرین یہ وہ پرابلم کی میں آگے سنیپ شاٹس دکھا رہا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے میکسیمم فلو نکال لیا ایٹ منیمم کاسٹ، آپ کا جو رائٹ گراف ہے اس میں، اور اس کے بعد اس کے کورسپونڈنگ جو میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکلا اس کے کورسپونڈنگ لیفٹ گراف میں ہم نے ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیا. تو اس طریقے سے یہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے ناظرین ہم ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایوری ایج ٹو بی ٹریورسڈ ایٹ لیسٹ k ٹائمز اینڈ منیمم ڈسٹینس کورڈ. تو ناظرین یہ پرابلم تو آپ جہاں پر کسی ایج کو ہم نے k ٹائمز ٹریورس کرنا ہے، 3 ٹائمز کسی ایج کو ٹریورس کرنا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے اس ایج کو ہم 3 دفعہ ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی جگہ ہم 3 ایجز لگا دیتے ہیں یہاں پہ، اور یہ پرابلم پھر وہی بن جاتا ہے جو پہلے پرابلم ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آپ اس کو اگر ہم ایک دفعہ ہر ایج کو اگر ہم چاہیں کہ ایک دفعہ ٹریورس کریں تو جس طریقے سے ہم نے اس پرابلم کو سالو کیا تھا اس پرابلم کو بھی ہم اسی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم k ایجز ڈال دیتے ہیں وہاں پر، تو یہ پرابلم تو آسانی کے ساتھ سالو ہو سکتا ہے. اب آپ ناظرین دیکھیے کہ اس پرابلم کو ہم ایک اور طریقے سے بھی سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک تھوڑا سا مختلف پرابلم ہے. تو ناظرین یہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہم ایس اور ٹی ورٹیسز کو ڈائریکٹلی گراف کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، بائی پارٹائٹ گراف ہم نہیں بناتے. اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو اپر باؤنڈس ہیں وہ ہم اسی طرح ڈالتے ہیں جیسے پہلے تھیں، چونکہ اپر باؤنڈس ہم نے یہ چیز نوٹیفائی نہیں کی ہوئی کہ کسی ایج کو اس سے میکسیمم سے زیادہ نہ ٹریورس کیا جائے، اس لیے جو گراف کی ایجز ہیں ان سب کے اوپر جو اپر باؤنڈس ہیں کہ کتنا میکسیمم فلو ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے فلو پرابلم میں ٹرانسفارم کر دیا. آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس میں جو اپر باؤنڈ ہے فلو کی وہ انفائنائٹ رکھی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جو ویلیو ہے یہ آپ ناظرین یہاں پہ دیکھیے یہ اپر باؤنڈ ہے، اور جو دوسری ویلیو ہے وہ اس کی کاسٹ ہے جو ڈسٹینس اس ایج کا ہے. تو ہم نے بائی پارٹائٹ گراف نہیں بنایا بلکہ گراف کے اوپر ہی ایس سے ہم ایک فلو لے کے جا رہے ہیں، 2 کا فلو لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جس ورٹیکس پہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ اورنج ورٹیکس ہے یا یلو ورٹیکس ہے اور اس کی ویلیو -2 ہے. اور
वन का फ्लो खींच रहे हैं 2 वर्टिसेस के साथ, इसलिए कि वो 2 रेड वर्टिसेस हैं, उनसे हम 2 का फ्लो खींच रहे हैं। और जब हम मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम कॉस्ट पे ये फ्लो कराते हैं, और ये गारंटीड कि इतना फ्लो होगा, इसलिए कि अंदर जो एजेस हैं वो सपोर्ट कर सकती हैं, तो आपके पास जो जवाब आता है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखें, इस ग्राफ में इसका जवाब नज़र आ रहा है कि यहाँ से 2 का फ्लो हो रहा होगा, और ये एक फ्लो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एक फ्लो यहाँ पे से जाके और यहाँ पे वापस आ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो कैसे हो रहा होगा। तो नाज़रीन आगे चलते हैं। ये देखिए कि ये मैंने इसमें आपको सोल्यूशन दिखाया। इसमें ग्राफ में इस स्लाइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि 3 लोअर बाउंड है इस एच की। मैं यहाँ पे दोबारा से आपको तख्ती पे दिखा देता हूँ। लोअर बाउंड 3 है, अपर बाउंड कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट है, और कॉस्ट 1 है। तो ये इस तरीके से हमने इसको हल करने की कोशिश की। अब आप नाजरीन देखिए कि अब अपर बाउंड भी आ गई हैं और लोअर बाउंड भी आ गई हैं। ये वाला जो सोल्यूशन था, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूं, ये ऊपर वाला जो था इसमें हमने अपर बाउंड्स कंसिडर नहीं की थी। यहाँ पे अब हम अपर बाउंड्स भी कंसिडर कर रहे हैं। ये देखिए नाजरीन कि अब 351, 3 का मतलब ये है कि लोअर बाउंड 3 है, 3 दफ़ा ज़रूर इस एज को ट्रेवर्स करना है, 5 से ज़्यादा दफ़ा इस एज को ट्रेवर्स नहीं करना, और कॉस्ट 1 है। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए नाजरीन, इस एज को एक दफ़ा ट्रेवर्स ज़रूर करना है, दो से ज़्यादा दफ़ा ट्रेवर्स नहीं करना, कॉस्ट। इस एज को देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें एक दफ़ा ट्रेवर्स करना है और एग्जैक्टली एक दफ़ा ट्रेवर्स करना है, और कॉस्ट भी 1 है। तो अब आप देखिए कि ये जो सोल्यूशन हमने निकाला था जिसमें अपर बाउंड्स हमने कंसिडर नहीं की थी, अब ये सोल्यूशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर नीचे वाली एज जो है वो उतना फ्लो सपोर्ट नहीं कर सकती। तो नाज़रीन आपने नोट कर लिया होगा कि ये चाइनीज़ पोस्टमैन प्रॉब्लम को हम सर्कुलेशन प्रॉब्लम के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोबारा से मैं आपको यही स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें किस तरह से रेड वर्टिसेस और ऑरेंज वर्टिसेस बन जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर चूंकि 3 का फ्लो हो रहा था इस एच के ऊपर, इस एच पे 3 का फ्लो हो रहा था, इसलिए और यहाँ से 1 का फ्लो हर सूरत में जाना था। ये लोअर बाउंड है ना, तो ये -2 इसलिए बन गया यहाँ पे, बिल्कुल जिस तरह सर्कुलेशन में हम यहाँ पे करते थे। यहाँ पे 1 का फ्लो जा रहा था, इधर से भी 1 का फ्लो जा रहा था, इधर से 3 का फ्लो जा रहा था, तो इसमें +1 का एक्सेस बन गया। तो इसी तरीके से जिस तरह हम सर्कुलेशन में कर रहे थे, हम पहले ये ग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद उस ग्राफ के ऊपर नाज़रीन अब आप देखिए कि यहाँ पर जो अब बाउंड्स आई हुई हैं, मैं दोबारा से स्लाइड दिखा देता हूँ, ये इसको मैं साफ कर दूं एक दफ़ा। यहाँ पर 3 और 5 था, जबकि यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 1 और 3 था, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ लोअर बाउंड भी 1 थी, अपर बाउंड भी 1 थी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब आप देखिए नाजरीन कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा, हम मैक्सिमम फ्लो एट मिनिमम कॉस्ट करवाना चाह रहे हैं। और कोमल, आपसे मैंने जब पूछा था लास्ट प्रॉब्लम के अंदर जहाँ अपर बाउंड नहीं थी, मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या मैक्सिमम फ्लो मुमकिन होगा, तो आपने कहा था गारंटीड होगा, और मैंने उसका जवाब ये दिया था, मैंने उसकी जस्टिफिकेशन ये पेश की थी कि जो अपर बाउंड है इस ग्राफ में वो इनफाइन, अब वो अपर बाउंड इनफाइनाइट नहीं है, तो ये बड़ा मुमकिन हो सकता है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे। लेकिन इस ग्राफ में सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है कि इसका मतलब यहाँ से फ्लो हो रहा होगा 2 यूनिट्स का। मैं आपको दिखा देता हूँ मुख्तलिफ कलर्स के साथ। एक फ्लो तो यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, और दूसरा कलर मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लैक से, और दूसरा फ्लो जो हो रहा होगा वो यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, लेकिन वो फिर इधर से जा रहा होगा। इधर से क्यों जा रहा होगा? इधर से यूं जाता हुआ और फिर इधर जा रहा होगा, और ये वाला फ्लो जो था वो यहाँ से इधर चला जाएगा। तो ये हाई कॉस्ट पे क्यों जा रहा होगा? इसलिए कि लो कॉस्ट का तो रास्ता ही बंद हुआ हुआ है इस वक्त। तो यहाँ पर हमने अपर बाउंड्स को भी कंसिडर कर लिया, और हमने नाजरीन लोअर बाउंड्स को भी कंसिडर कर लिया इस तरीके से। तो ये आपको एक समरी नज़र आ रही है दोनों की, लोअर बाउंड्स की भी और अपर बाउंड्स की भी, कि अब अपर बाउंड कंसिडर ना करें तो क्या जवाब मिलता है हमें। ये देखिए कि जो एक्सेस फ्लो था वो अब यहाँ से जा रहा था,
اس لیے کہ یہ والی جو ایج تھی یہ ایکسپینسو ایج تھی. لیکن جب اپر باؤنڈ بھی ہم نے کنسیڈر کر لیں تو اب فلو ایکسیس فلو جو ہے وہ ادھر سے جا رہا ہے, اس لیے کہ یہ والا راستہ جو تھا یہ بند ہو گیا تھا. تو ناظرین یہ وہ شیڈز تھے پرابلمس کے جو ہم نے آج کنسیڈر کیے, اور اس میں بڑا مزہ آئے گا اگر آپ ان کی کمپلیکسٹی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم تو یہاں کیلکولیٹ نہیں کریں گے لیکن آپ ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں, خاص طور پہ اگر آپ نوٹ کرنے کی کوشش کریں. جب آپ یہ کیلکولیٹ کریں گے کمپلیکسٹی آپ کو احساس ہوگا کہ جو پہلے دو پرابلمس آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ریڈ کلر کے اندر ہیں وہ پالینومیل ٹائم میں سالو ہو سکتے ہیں. کومل آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کن پرابلمس کی ٹائم کمپلیکسٹی پالینومیل ہے اور کن کی سوڈو پالینومیل ہے, یہ ہم کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں؟ تو یہی ناظرین آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوگا کہ کچھ پرابلمز ایسے ہیں جو سوڈو پالینومیل میں آپ سالو کر سکتے ہیں, جبکہ کچھ پرابلمز ایسے ہیں جو آپ پالینومیل ٹائم میں سالو کر سکتے ہیں. وہ آپ نے اب دیکھنا ہے کہ وہ کیسے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے. چائنیز پوسٹ مین پرابلم اور سرکولیشن پرابلم میں ہم نے ایک تعلق بنانے کی کوشش کی. سوال یہ کہ یہ جو آپس کا تعلق ہے, یہ جو 1-to-1 کورسپونڈنس ہے, یہ کب تک چلتی ہے اور کب یہ ٹوٹ جاتی, سوچنے کی ضرورت ہے آپ کے لیے. پرابلم ٹو تھنک اباؤٹ. چیپٹر 5 میں ہم نے کچھ مسائل ڈسکس کیے تھے سرکولیشن کے حوالے سے, وہ شاید آپ کو ریوائز کرنے پڑیں گے اس سوال کا جواب دینے کے لیے. میننگ فل لرننگ آج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ ہمیں اس وقت معلوم ہوگا جب آپ کو کچھ سوال آپ کے سامنے رکھیں اور آپ ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں. آپ امیجن کریں ایک ایسے گراف کو, ڈائریکٹڈ گراف کو, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جس میں اپر باؤنڈ اور لوور باؤنڈ ایگزیکٹلی برابر ہوگی. وہ گراف آپ کے خیال میں ڈائریکٹڈ گراف کیسا ہوگا؟ آئی تھنک وہ ڈائریکٹڈ گراف فکسڈ فلو کے ساتھ یا فکسڈ باؤنڈ کے ساتھ ہوگا. مطلب اس کی ان ڈگری ہر ورٹیکس کی آؤٹ ڈگری کے برابر ہوگی, یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب وہ تو یولرین گراف ہوگا. بالکل. لیکن اگر ہم ایک ایسے گراف کو سوچنے کی کوشش کریں جس میں کہ ہم سلیکٹڈ ایجز کو ٹریورس کر رہے ہوں اور ان سلیکٹڈ ایجز میں یہ ریکوائرمنٹ ہو کہ ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری ایگزیکٹلی برابر, کہ وہاں پر ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنا ہو, نہ ایک سے زیادہ دفعہ نہ ایک سے کم دفعہ. اور ہم ایک سب گراف کی بات کر رہے ہیں, اس میں اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ناظرین آپ کے خیال میں آپ کس طریقے سے اس پرابلم کو سالو کریں گے, وہ تمام ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے جو آج ہم نے ڈسکس کی. مثال کے طور پہ یہ ایک آپ کے سامنے گراف ہے, اس میں جو ریڈ ایجز ہیں ان کو ہم ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بتائیے ہم کیسے کریں گے اس پرابلم کو سالو؟ یہ آپ کے سامنے ایک سولوشن بھی اس کا ہے, میں اس کے بارے میں مزید نہیں کہوں گا, آپ جب اس کو کریں گے تو پھر آپ خود ہی اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے. یہ ایک اور پرابلم آپ کے سامنے ہے, یہی پرابلم کہ ریڈ ایجز کو ہم ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی ایک دفعہ. لیکن جب ہم اس کو سرکولیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کومل, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی ریڈ ورٹیسز بنے نہ کوئی یلو ورٹیسز بنے, سرکولیشن پرابلم تو سالو ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم بھی سالو ہو گیا. اور ناظرین آپ کو میں یاد کرا دوں, چائنیز پوسٹ مین پرابلم کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے وہ واپس آ جائے. تو میرے خیال میں اس کیس میں یہ کورسپونڈنس بریک ڈاؤن کر گئی ہے کیونکہ جو گراف ہے یہ کنیکٹڈ نہیں ہے. تو ناظرین یہ آپ سوچئے کہ یہ کیا ان کا جو تعلق ہم نے بنایا ہوا تھا سرکولیشن پرابلم کا, کیا یہ واقعی بریک ڈاؤن ہو گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن پرابلم میں یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کن پرابلم میں بریک ڈاؤن نہیں ہوتا. ناظرین یہ ایک اور بڑا مزیدار پرابلم ہے جس میں چائنیز پوسٹ مین کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایک خاص جگہ سے شروع کرے, تمام ایجز کو گراف کی وہ ٹریورس کرے ایک دفعہ, ایٹ لیسٹ ایک دفعہ, اور پھر ایک خاص ورٹیکس پہ جا کے وہ پہنچ جائے. غالباً وہ اس کا گھر ہوگا جہاں وہ جانا چاہتا ہے. بالکل. تو یہاں پر اس پرابلم کو ہم کس طریقے سے سالو کریں گے, یہ بھی ایک بڑا مزیدار چیلنج ہے آپ کے لیے. ناظرین ہم نے اس چیپٹر کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کر دوں کہ کیا چیزیں ڈسکس کی. ہم نے چائنیز پوسٹ مین پرابلم کا ذکر کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہر ایج کو ٹریورس کرے اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ جائے. انڈائریکٹڈ گرافس میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا اور ڈائریکٹڈ گرافس میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا. تو آپ کے خیال میں جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے ہم نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ تمام گرافس اس طرح کے ممکن نہیں ہوتے, چاہے وہ انڈائریکٹڈ گراف ہوں چاہے وہ ڈائریکٹڈ گراف ہوں, جہاں یہ ممکن ہو کہ وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس آ جائے. لیکن جہاں یہ ممکن ہوتا ہے وہاں پر پھر بھی اس کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں موو کرے کہ وہ غلط سمت میں نہ چل پڑے اور
یہ ممکن ہو سکے، چونکہ یہ ممکن ہے گراف میں، تو اس لیے اس کو اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہر ایج کو ٹریورس کر کے واپس آ جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، چاہے وہ انڈائریکٹڈ گراف ہے یا ڈائریکٹڈ گراف ہے، تو پھر وہ کچھ ایجز کو ایک سے زیادہ دفعہ اسے ٹریورس کرنا پڑے گا۔ وہ کون سی ایجز ہوں گی جن کو وہ ایک سے زیادہ ٹریورس کرے، اور وہ کون سی ایجز ہوں گی جن کو وہ ایک سے زیادہ ٹریورس نہ کرے؟ ہم ڈسٹینس کو منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کاسٹ کو منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر کچھ ایجز ہیں جن کو ہم ایک لوور باؤنڈ کے ساتھ ایسوسیٹ، اتنی دفعہ اسے ضرور ٹریورس کرنا ہے اور اس سے زیادہ دفعہ ٹریورس نہیں کرنا، تو پھر یہ پرابلم کیسے سالو ہو سکتا ہے؟ ہم نے چائنیز پوسٹ مین پرابلم کی کورسپونڈنس بنانے کی کوشش کی سرکولیشن گراف کے ساتھ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کورسپونڈنس بریک ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ اس کے بارے میں بھی آپ سوچیے گا۔ یہ سارے مسائل چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو بڑا ایکسائٹنگ پرابلم بنا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم کا جو سولوشن ہے وہ کچھ اور پرابلمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انڈائریکٹڈ گرافس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں پرفیکٹ میچنگ نکالنی پڑتی ہے ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف کے اندر، تو وہ ایک بلیک باکس کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے، اور ناظرین ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی ٹوٹل کمپلیکسٹی، آپ بلیک باکس کی کمپلیکسٹی کو سامنے رکھ کے نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ڈائریکٹڈ گرافس میں ہم نے یہ سوچا کہ چائنیز، ہم نے یہ دیکھا، آپ کے سامنے ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ میکسیمم فلو منیمم کاسٹ، جو ہم نے 5ویں چیپٹر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کے تھرو ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم کے سولوشن کے اندر بہت سارے مسائل، بہت سارے پرابلمس گراف تھیوری کے چھپے ہوئے ہیں، اس وجہ سے چائنیز پوسٹ مین پرابلم ایک بڑا یونیک پرابلم ہے گراف تھیوری کے اندر۔ اس میں جو پرابلمس ہم نے آپ کو اسائن کیے ہیں اور جو چیپٹر کے آخر میں آپ کو پرابلمس نظر آئیں گے، ان کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ آج یہ چیپٹر اختتام کو پہنچا، اس کے بعد ہم ایک اور چیپٹر شروع کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہیملٹونین پاتھس اور ہیملٹونین گرافس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے، ان کی پراپرٹیز ڈسکس، اور ایک ہیملٹونین سائیکل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یولرین سرکٹ میں اور ہیملٹونین سائیکل میں کیا فرق ہے اور ان کے درمیان کیا مماثلت ہے۔ یہاں پر ایک بڑی مزیدار یولرین گرافس کے اندر ایک بڑی مزیدار نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز کی کنڈیشن ہمارے پاس بن جاتی ہے، ایک بڑا مزیدار، بڑا کمپریہنسو تھیوریٹیکل فریم ورک بن جاتا ہے۔ کیا یہ ہیملٹونین سائیکلز کے لیے بھی ممکن ہوگا یا نہیں؟ یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ ناظرین۔